السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کا کلاس ٹیچر اعجاز علی سر ماحول کے متعلق تیسری جماعت میں تمام بچوں کا استقبال کرتا ہوں۔ تصویریں دھیان سے دیکھیے، ان تصویروں کو دھیان سے دیکھیے کہ روٹی، کپڑا، مکان اور لباس یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ان کے بغیر ہماری زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے پولیس چوکی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کا کیا کام ہو سکتا ہے نا؟ اور یہ گرام پنچایت ہے، اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ سوچنا ہے آپ کو۔ اور یہ پانی کی ٹانکی ہے، اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح، پانی پینے کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول کا کیا کام ہے؟ نہانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کے آگے پارک بھی ہو سکتا ہے اس کے آس پاس۔ تو یہ تمام ضرورتیں، منورنجن کے لیے تھیٹر ہوتا ہے اور شوچالیہ ٹوائلٹس ہوتے ہیں، یہ تمام ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو آج ہم EVS کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 21، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے عام انتظامات۔ تو مقامی حکومت اور گاؤں کی سہولتیں، یعنی ہم گاؤں یا شہر میں رہتے ہیں، گاؤں کی آبادی کم ہوتی ہے، شہر کی آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ شہر کارخانے ہوتے ہیں، بازار ہوتے ہیں جہاں روزگار حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ عوامی سہولتیں شہروں میں بڑے پیمانے پر مہیا ہوتی ہے۔ گاؤں ہو یا شہر، وہاں کے کاروبار وہیں کے ادارے سنبھالتے ہیں، انہیں ہم مقامی حکومتی ادارے کہا جاتا ہے۔ اب پیارے بچوں، گاؤں کے انتظامات گرام پنچایت سنبھالتی ہے، شہروں کے انتظامات نگر پالیکا سنبھالتی ہے۔ بڑے شہروں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے مہانگر پالیکا کارپوریشن ہوا کرتی ہے۔ ہم ممبئی شہر میں رہتے ہیں اور ہمارے شہر کے انتظامات مہانگر پالیکا سنبھالتی ہے اور اس کا نام برہن ممبئی مہانگر پالیکا ہے۔ اب پیارے بچوں، ہماری مہانگر پالیکا ہمارے لیے کون کون سے کام کرتی ہے، اس کی آپ کو فہرست تیار کرنی ہے، یعنی مقاماتی حکومت تمہارے لیے کون سے کام کرتی ہے، سہولتیں فراہم کرتی ہے، اس کی فہرست تیار کرنا ہے۔ ہر گاؤں کے لیے ایک گرام پنچایت ہوتی ہے۔ 1 مئی 1960 کو ریاست مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا اور مہاراشٹر میں اسی طرح گرام پنچایت کا نظام چلنے لگا۔ پھر اب دیکھیے لڑکی کیا کر رہی ہے، پوسٹ کارڈ ہے اس کے ہاتھ میں، اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ بچی اپنے والد کے ساتھ بینک جا رہی ہے اور یہ امداد باہمی ادارہ ہے، کپڑا مل ہے، جہاں پہ بہت سارے لوگ پیسہ جمع کر کے ایک میل یا کارخانہ بناتے ہیں، جسے ہم مل جل کر جسے ہم امداد باہمی ادارہ کہتے ہیں۔ اور یہ دودھ کی ڈیری ہے۔ بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ڈاک کی خدمت استعمال کی جاتی ہے۔ ہم دنیا بھر میں کسی بھی جگہ خط بھیج سکتے ہیں۔ لوگ کسی علاقے میں جمع ہو کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ مقامی ضرورتیں کیا ہیں، اس کے مطابق یہ طے کرتے ہیں کہ آپسی تعاون سے کون سا کاروبار یا صنعتیں قائم کی جائے۔ ان صنعتوں یا کاروباروں کو قائم کرنے کے لیے اپنے پاس موجودہ روپیہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان صنعتوں یا کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ لوگوں کے باہمی تعاون سے قائم کیے گئے اداروں کو امداد باہمی ادارے کہلاتے ہیں۔ کیا کریں گے بھلا، نل کی ٹوٹی نہ ہو تو پانی ضائع ہوتا ہے۔ تعلقہ اکولہ میں واقع بہریٹ وارڈ کے ایک اسکول کے بچوں کی انجمن نے عملی کام کیا۔ جماعت میں پانی کی بچت، اس موضوع پر مباحثہ ہوا۔ کچھ بچوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ گاؤں کے نلوں کی ٹوٹیاں نہ ہونے کی وجہ سے پانی ضائع۔ طلباء نے یہ معلوم کیا کہ نل کی ٹوٹیاں لگانے کا کام کس کا ہے۔ پھر بچوں کی انجمن نے گرام پنچایت کے سامنے دھرنا دیا اور ایک خط لکھ کر گرام پنچایت سے درخواست کی کہ گاؤں میں نلوں کو درست کیا جائے۔ کچھ دنوں بعد یاد دہانی کے لیے بھی خط لکھا اور اس طرح بچوں کی اپنی گاؤں کے نل درست کروا کے یہ مسئلہ حل کیا۔ اس قسم کے پانی کے مسائل کس طرح حل کرو گے، اب یہ آپ کو سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے تقریباً 400 سال پہلے ڈاک کا انتظام نیچے دیے ہوئے طریقے سے چلتا تھا۔ گول کنڈا میں 2-3 میل کے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ہوا کرتی تھی۔ پہلی جھونپڑی میں ایک ہرکارا یعنی ڈاک لے جانے
वाला शख्स मौजूद रहता था। पहला हरकारा डाक का थैला पहली झोपड़ी से लेकर दूसरी झोपड़ी में डाल देता था। वहाँ दूसरा हरकारा इसे ले जाने के लिए तैयार रहता था। वो इसे लेकर फौरन उसके आगे की झोपड़ी में डाला था। इस तरह डाक ले जाने का काम किया जाता था। ये इंतज़ाम ही डाक का निज़ाम कहलाता है। अब देखिए हमने क्या सीखा। अवामी सहूलतें यानी सबके लिए की जाने वाले इंतज़ाम। गांव का इंतज़ामात ग्राम पंचायत संभालती है। शहरों के इंतज़ामात नगर पालिका संभालती है। बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका यानी कॉरपोरेशन हुआ करते हैं। अवामी खिदमत और सहूलत का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। बैंक में रुपया महफूज रहता है। हम दुनिया भर की किसी भी जगह खत भेज सकते हैं। लोगों के ताउन से कायम किए जाने वाले इदारे को इमदाद बाहमी इदारा कहलाते हैं। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। ज़रूरतमंद लोगों को बैंक कर्ज देती है। रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता करने के लिए डाक की खिदमत इस्तेमाल की जाती है। लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए जाने वाले इदारे को इमदाद बाहमी इदारा कहलाता है। सब उम्मीद करो सबक आपके समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।